ایک حجازی شخص کہتا ہے کہ ایک دن مدینہ کے کوچہ سے گزر رہا تھا۔ جناب جابر بن عبداللہ انصاری سے ملاقات ہو گئی، جس کے ہاتھ کو نظر کی کمزوری کی وجہ سے غلام نے پکڑا ہوا تھا، لیکن جابر بہت روتے جا رہے تھے۔ آگے بڑھا اور رونے کی وجہ پوچھی۔ جابر نے کہا کہ ابھی قبر رسول مطہر کی زیارت سے آ رہا ہوں۔ راستے میں غلام نے کہا کہ ایک شخص کی حیت دیکھ کر مجھے لرزہ پیدا ہو گیا۔ میں نے غلام سے پوچھا کہ یہ شخص کس صورت کا تھا؟ غلام نے کہا یہ شخص ایک گدھا ہے جس کا چہرہ تارکول کی طرح سیاہ ہے، بالوں کو گویا آگ لگی ہوئی ہے، آنکھیں سرخ اور پھٹی ہوئی ہیں اور ہاتھ خشک شدہ ہیں۔ میں نے غلام سے کہا کہ جاؤ اس شخص کو بلا کر لاؤ۔ غلام گیا اور اس شخص کو بلا کر لایا۔ جب بازار سے نکل گئے تو تنہائی سے اس شخص سے پوچھا کہ تم کون ہے اور کہاں سے آیا ہے؟ اس قدر بدصورت کیوں ہو گیا ہے؟ اس شخص نے کہا کہ اے جابر، میں تمہیں پہچانتا ہوں کہ پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ خاص میں سے ہو، اور تم بھی مجھے پہچانتے ہو جو امام حسین علیہ السلام کے قافلے کا ساربان تھا۔ ابھی یہ کلام اس کے منہ میں تھی کہ بہت رویا۔ جابر نے بھی جب امام حسین علیہ السلام کا نام سنا تو بہت روئے۔ پھر اس بدبخت شخص نے کہا کہ کربلا کے سفر میں خامس آل ابا ہمیشہ مجھے پر مہربان رہا کرتے تھے۔ ایک منزل پر تجدید وضو کے لیے شلوار اور قمیض کو اوپر کیا تو میری نظر سنہری آزار بند پر پڑی جو بادشاہ ایران نے اپنی بیٹی جناب شہر بانو کو بطور ہدیہ دیا تھا، اور اس آزار بند میں جواہر پروئے ہوئے تھے۔ وہ بہت قیمتی تھا۔ میرے دل میں یہ آزار بند لینے کی خواہش پیدا ہوئی۔ امام حسین علیہ السلام سے مانگنے کا ارادہ کرتا، لیکن امام حسین علیہ السلام کی ہیبت مانے ہو جاتی۔ انتظار میں تھا کہ امام علیہ السلام سے آزار بند کو چوری کر لوں، لیکن چوری کرنے کا موقع بھی نہ ملا اور قافلہ کربلا میں پہنچ گیا۔ شب عاشور جب امام حسین علیہ السلام نے تمام صحابیوں، غلاموں، ساتھیوں کو اکٹھا کیا اور ان کے اپنے وطن پلٹ جانے کی ہر ایک کو اجازت دے دی، مجھے بھی فرمایا اور معذرت بھی کی، میرے حالات تبدیل ہو گئے ہیں، معاف کرنا۔ جس قدر میرا کرایہ بنتا تھا اس سے زیادہ اور انعام کے ساتھ دیا اور وطن کو چلے جانے کی اجازت بھی دے دی، مگر اس قدر تاکید کی کہ آج رات اس سرزمین سے نکل جا، کیونکہ میرا اور میرے جوانوں کا قبرستان یہاں ہی ہے، اور اگر اس صحرا کربلا میں رہو گے تو تمہارے اوپر بہت مشکل ہوگا۔ میں آگے بڑھا اور امام حسین علیہ السلام کے دونوں ہاتھوں پر بوسہ دیا اور اپنا کرایہ اور انعام وصول کیا۔ آقا زادیوں سے خدا حافظی کی، اونٹوں کو آگے لگایا اور روانہ ہو گیا۔ راستے میں آزار بند کا خیال آیا، آزار بند حاصل نہ کر سکا، بہت پریشان ہوا اور بہت ہی تکلیف ہوئی کہ آزار بند حاصل نہ ہو سکا۔ بالآخر مصمم ارادہ کیا کہ جس طرح ممکن ہوا یہ ہر صورت آزار بند لوں گا، لہذا کربلا کے شرقی سمت کی طرف سے ایک تختانی جگہ تھی، اس میں اتر گیا، اونٹوں کی چراگاہ کی طرف بھیج دیا۔ بالآخر 10ویں کا دن غروب ہوا، البتہ عصر کے وقت بہت تنگ ہوا تھا کہ اچانک ہوا تاریک ہو گئی، سخت آندھی چلی، زلزلہ آیا، سورج کی پھیکی سیاہ ہو گئی، نعرے بلند ہو رہے تھے۔ میں نے خیال کیا کہ اس کائنات میں کوئی عظیم حادثہ ہو گیا ہے، زمین میں زلزلہ ہے، آسمان سے خون برس رہا ہے۔ آج اپنے آپ پر کنٹرول نہ کر سکا، لہٰذا اٹھا اور اونٹوں کو ایک دوسرے کے ساتھ باندھ دیا اور خود نینوا آیا۔ دیکھا کہ ابن سعد کا لشکر واپس جا رہا ہے۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا اہل کوفہ نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا ہے اور اہل بیت کو قیدی بنا لیا ہے۔ میں اپنے مقصد کے حصول کی خاطر قتل گاہ کی طرف گیا۔ میری نظر ٹکڑے ٹکڑے ہوئے جسم پر پڑی، بغیر غسل و کفن کے خاک پر پڑے ہیں۔ ان مقتولین کے درمیان ٹکڑے ٹکڑے ہوئے نازنین جسد حسین پر پڑی جو خاک پر پڑے ہیں، اور دشمن لباس بھی لوٹ کر لے گئے ہیں۔ اس تاریکی شب کے باوجود بھی ان کے بدن مبارک سے نور چمک رہا تھا جو چاند کے نور پر غالب تھا۔ میں نے وہ شلوار تلاش کی جس میں آزار بند تھا۔ جب آزار بند کو دیکھا تو امام حسین علیہ السلام نے کئی گرہیں لگائی ہوئی تھی تاکہ کوئی کھول نہ سکے۔ میں خوش ہوا اور ڈرتے کانپتے ہوئے
आजार बंद को खोलने में मशगूल हो गया। अचानक देखा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दायां हाथ बुलंद किया और आजार बंद पर रख दिया। मैं डर गया, अपनी जगह से उठा और हैरान भी हुआ। अगर जिंदा है तो फिर सर क्यों नहीं, और अगर नहीं जिंदा है तो हाथ किस तरह हरकत कर देते हैं। एक लहर सोचा और फिर शकावत मेरे ऊपर गालिब आ गई और करीब आया। हाथ हटाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन हाथ न हटा सका। अचानक मैंने देखा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उसी दाएं हाथ से मुझे इस कदर शदीद मारा कि मेरी हड्डियों के जोड़ और एज़ा टूटते हुए महसूस हुए। लेकिन मैंने बहुत बेशर्मी की और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सीने पर पैर रखा और पूरी ताकत से हाथ को आजार बंद से हटाने की कोशिश की, लेकिन न हटा सका। बस मेरे पास एक चाकू था, उसे निकाला और खोला और चाकू से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हाथ की 5 उंगलियां काट दी। तलवार से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दोनों हाथ काट दिए गए। वो जालिम खुद कहता है कि मैंने आसमान से खौफनाक सदाएं सुनी और गरज सुनी और जमीन कांपने लगी। मैंने अब आजार बंद की तरफ अपना हाथ बढ़ाना चाहा कि अपने पीछे से गिरिया उजारी की बहुत दुखी आवाजें सुनी, जिससे मेरा जिस्म कांपने लगा। आसमानी बिजली चमकी, वो आसमान से कोई तारा टूट कर गिरा हो और मुझे आ लगा हो। बस अपने आप को इसी कत्लगाह में गिरा दिया। अचानक देखा कि पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मौलाली मुर्तजा, फातिमा ज़हरा और हसन मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहा और दीगर बुजुर्गान जिनको मैं जानता नहीं था, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गिर्द हल्का बनाकर मातम करना शुरू कर दिया। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ फातिमा, अपने बालों को खिजाब कर लो। मैं भी अपने रेश को खून हुसैन से खिजाब करता हूँ। बस पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मौला अली, बीबी फातिमा ज़हरा और हसन मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि अजमईन ने खून सैयद शुहदा से खिजाब किया। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हाथों पर पड़ी तो फरमाया कि ऐ मेरे नूरे नजर, तुम्हारे हाथों पर किस जालिम ने जुल्म किया है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, मेरा एक सारबान था, आजार के लालच में उसने मेरे हाथों पर जुल्म किया है। अभी जब आप तशरीफ लाए हैं, इस मलाउन ने उसी वक्त ये काम किया है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज सुनी तो उसने अपने आप को मक्तूलों में छुपा दिया है। फिर मैंने देखा कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह से उठे, मेरे पास आए और फरमाया, ऐ बेमुरव्वत, मेरे बेटे ने तेरा क्या नुकसान किया था। इसके हाथ को जिसे जिब्राइल और मलाइका चुनते थे, तूने शहीद कर दिया। क्या पहले जख्म और जरबे कम थी कि तुमने भी जरबे लगाई। ऐ जमाल, तेरा चेहरा सियाह हो, अब तो कभी दुनिया और आखिरत में अच्छाई न देखे और खुदा तुझे दोनों हाथों से महरूम कर दे और बरोज़े महशर कातिलीन के ग्रोह में महशूर हो। चूंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे लिए ये दुआ की थी तो उसी वक्त मेरे हाथ शल हो गए, चेहरा सियाह हो गया और मेरी ये हालत बन गई।